الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، علی علم اسلامک آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میرے پیارے محترم بھائیوں دوستوں، آج ہم حاضر ہوئے ہیں عقیدہ ختم نبوت کورس کلاس نمبر سبق نمبر 16 میں۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر 10 احادیث مبارکہ۔ ناظرین محترم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا اور پھر ان کا قرب قیامت آسمان سے زمین کی طرف نازل ہونا قرآن مجید اور 100 سے زائد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس سبق میں ہم نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق چند احادیث مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، حدثنا ابن بکیر حدثنا لیث عن یونس عن ابن شہاب عن نافع مولا ابی قتادۃ الانصاری ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ بحوالہ بخاری حدیث نمبر 3449، باب نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2، حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب ان سعید بن المسیب سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیہ ویفید المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وَأَقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور کوئی اہل کتابی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ بحوالہ بخاری حدیث نمبر 3448۔ حدیث نمبر 3 آپ سماعت فرمائیں۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا زہری قال اخبرنی سعید بن المسیب سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مریم حکما مقسطا فيكسر الصلیب ويقتل الخنزیر وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو جائے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس دور میں مال اور دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی قبول
نہیں کرے گا۔ بحوالہ بخاری حدیث نمبر 2476۔ حدیث نمبر 4، حدثنا زہیر بن حرب حدثنا معلّ بن منصور حدثنا سلیمان بن بلال حدثنا سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تسافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطنية فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذا صالح فيهم الشيطان إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلقكم في أهلكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت صلاة فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته۔ یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی عیسائی اعماق یعنی شام میں حلب اور انطاکیہ کے درمیان ایک پرفدا علاقہ جو داہک شہر سے متواصل واقع ہے یا دابق میں اتریں گے، ان کے ساتھ مقابلہ کے لیے دمشق شہر سے یا مدینہ سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ دشمن کے سامنے صف آرا ہوں گے تو رومی عیسائی کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو مسلمان کہیں گے کہ اللہ کی قسم انہیں یہ تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے، چنانچہ وہ ان عیسائیوں سے جنگ کریں گے، ان مسلمانوں میں سے ایک تہائی شکست تسلیم کر لیں گے، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، اور ایک تہائی قتل کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، اور ایک تہائی فتح حاصل کریں گے۔ پھر جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے، وہ اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے، تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے، وہ نکل پڑیں گے مگر یہ جھوٹ ہوگا۔ جب وہ شام دمشق پہنچیں گے تو وہ نمودار ہو جائے گا۔ اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے، تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے۔ پھر جب اللہ کا دشمن یعنی دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ پگھل کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھائے گا۔ بحوالہ مسلم حدیث نمبر 7278۔ حدیث نمبر 5 آپ ملاحظہ فرمائیں، حدثنا ابو خیثمۃ زہیر بن حرب حدثنا الولید بن مسلم حدثنی عبد الرحمن بن یزید بن جابر حدثنی یحییٰ بن جابر الطائی قاضی حمص حدثنی عبد الرحمن بن جبیر عن ابیہ جبیر بن نفیر الحضرمی انہ سمع النواس بن سمعان القلابی وحدثني محمد بن مهران رازي واللفظ له حدثنا الوليد
بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن نواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى زنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤوا حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطة عينه طائفة تافعة كأني أشبه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلت بين الشام والعراق فعات يمينا وغات شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا أقدر له قدره قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم صارحتهم أطول ما كانت زرا وأسبغه دروغا وأمده خواسرا ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليهم قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النخل ثم يدعو رجلا ممتلعا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الأرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين محرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذ تحت رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقاتلهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أواعلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحشر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس السورة لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم نغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض
فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأوه زحمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا بر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض انبتي ثمراتك وردي بركاتك فيومئذ تأكل العصابة من رمانة ويستذلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن لقحة من الإبل لتكفي الفئامة من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباتهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا. آپ نے اس کے ذکر کے دوران میں کبھی آواز دھیمی کی کبھی اونچی کی، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا جیسے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہیں. جب شام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ نے ہم میں سے اس شدید تاثر کو بھانپ لیا. آپ نے ہم سے پوچھا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کی جھنڈ میں موجود ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم لوگوں حاضرین پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلانے والوں کا زیادہ خوف ہے. اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف اس کی تکذیب کے لیے دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ خود نگہبان ہوگا. وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، اس کے ایک آنکھ بے نور ہے. میں ایک طرح سے اس کو عبد العزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں. تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے. وہ عراق اور شام کے درمیان ایک رستے سے نکل کر آئے گا. وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی. اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا. ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اس کی سرعت رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو. وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا، وہ فصلیں اگانے لگے گی. شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے اور پکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی. پھر ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا. وہ اس بات کو ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے. ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. وہ دجال بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے نکال، تو اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں. پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر یکبارگی 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا جیسے نشانہ بنایا جانے والا ہدف، یعنی کہ یکدم ٹکڑے ہو گیا. پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دیکھتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا. وہ دجال اسی عالم میں ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی
مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرما دے گا۔ وہ دمشق کے حصے میں ایک سفید مینار کے قریب دو کیسرے کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنے سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کہ ان کی نظر جائے گی۔ آپ علیہ السلام اسے ڈھونڈیں گے تو اس کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ لد آئیں گے جنہیں اللہ نے اس دجال کے دام میں آنے سے محفوظ رکھا ہوگا، تو وہ اپنے ہاتھ ان کے چہروں پر پھیرے گا اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ کی طرف وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ یاجوج اور ماجوج کو بھیج دے گا۔ وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ میٹھے پانی کی بہت بڑی جھیل بحیرہ طیرہ سے گزریں گے، اور اس میں جو پانی ہوگا اسے پی جائیں گے۔ پھر آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے کبھی اس بحیرہ میں بھی پانی ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کی سراس سے بہتر قیمتی ہوگا، جتنے آج تمہارے لیے 100 دینار ہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گر گرا کر دعائیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان یاجوج اور ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑوں کا عذاب نازل کر دے گا، تو وہ ایک انسان کے مرنے کی طرح یک بارگی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین میں بالشت بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی بختی اونٹوں کے جیسی لمبی گردنوں کی طرح کی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا جہاں پھینکیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا خیمہ اوٹ مہیا نہیں کر سکے گا۔ وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر کے چھوڑے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹاؤ، تو اس وقت ایک انار کو پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اتنی برکت ڈالی جائے گی کہ اونٹنی کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو کافی ہوگا، اور گائے کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کے قبیلے کے کافی ہوگا، اور بکری کا ایک دفعے کا دودھ قبیلے کے ایک شاخ کو کافی ہوگا۔ وہ اس عالم میں رہ رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک عمدہ ہوا بھیجے گا، وہ لوگوں کو ان کے بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وہ گدھوں کی طرح برسر عام آپس میں اختلاط کریں گے تو انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ بحوالہ مسلم شریف حدیث نمبر 7373۔ حدیث نمبر 6 آپ ملاحظہ فرمائیں، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیث طویل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعند ذلك ينزل اخی عیسیٰ ابن مریم من السماء۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اس وقت میرے بھائی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ بحوالہ کنز العمال حدیث نمبر 39726۔ ناظرین محترم، اس روایت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کی کس قدر صراحت موجود ہے۔ اس حدیث کو مرزا قادیانی کے تسلیم کردہ 10ویں صدی کے مجدد علی بن حسام المتقی ہندی نے اپنی کتاب کنز العمال میں نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ خود مرزا
قادیانی نے بھی اس حدیث کو تسلیم کیا ہے بحوالہ حمامۃ البشرا صفحہ 89 اور روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 314۔ حدیث نمبر 7 آپ ملاحظہ فرمائیں، ان عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسیٰ بن مریم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين أبي بکر وعمر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور وہ 45 سال زمین پر رہیں گے، پھر ان کو موت آئے گی اور میرے قریب دفن ہوں گے۔ قیامت کے دن میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان قبر سے اٹھوں گا۔ قیامت کے دن میں عیسیٰ علیہ السلام، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان قبر سے اٹھوں گا بحوالہ مشکات شریف حدیث نمبر 5271۔ اس حدیث کو مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مرزا قادیانی نے اصل مصطفیٰ میں مجدد تسلیم کیا ہے۔ اس کے علاوہ خود مرزا قادیانی نے اس حدیث کے مفہوم کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے معنی ظاہر پر ہی عمل کریں تو ممکن ہے کوئی مسیح عیسیٰ بھی آ جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس مدفون ہو بحوالہ ادالہ اوہام حصہ دوم صفحہ نمبر 470، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 352۔ حدیث نمبر 8 آپ ملاحظہ فرمائیں، کنز العمال حدیث نمبر ہے 38671 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کبھی ہلاک نہیں ہوگی جس کے اول میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور درمیان میں مہدی علیہ رضوان ہوں گے۔ اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اور علامہ الہ الدین بن حسام الدین نے روایت کیا ہے، اور ان دونوں کو مرزا قادیانی نے اصل مصطفیٰ میں مجدد تسلیم کیا ہے۔ حدیث نمبر 9 آپ ملاحظہ فرمائیں، مشکات شریف میں ابن سیاد کا قصہ مذکور ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شبہ تھا کہ یہ دجال ہے، چنانچہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت عطا فرمائے میں اس کو قتل کر دوں، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ابن سیاد وہی دجال ہے تو پھر تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس کا قتل عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا بحوالہ مشکات حدیث نمبر 5267۔ حدیث نمبر 10 آپ ملاحظہ فرمائیں، اسرا یعنی معراج کی رات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو سب نے آپس میں قیامت کا ذکر کیا، پھر سب نے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے متعلق پوچھا لیکن انہیں قیامت کے متعلق کچھ علم نہ تھا، پھر سب نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو انہیں بھی قیامت کے متعلق کچھ علم نہ تھا، پھر سب نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے آنے سے کچھ پہلے دنیا میں جانے کا مجھ سے وعدہ لیا گیا ہے، لیکن قیامت کے آنے کا صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے، وہ کب قائم ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کے ظہور کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میں زمین پر اتر کر اسے قتل کروں گا، پھر لوگ اپنے اپنے شہروں ملکوں کو لوٹ جائیں گے، اتنے میں یاجوج اور ماجوج ان کے سامنے آئیں گے اور ہر بلندی سے وہ چڑھ دوڑیں گے، وہ جس پانی سے گزریں گے اسے پی جائیں گے اور جس چیز کے پاس سے گزریں گے اسے تباہ اور برباد کر دیں گے۔ پھر لوگ اللہ سے دعا کرنے کی درخواست کریں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ انہیں مار ڈالے، چنانچہ وہ سب مر جائیں گے، ان کے لاشوں کی بو سے تمام زمین بدبودار ہو جائے گی۔ لوگ پھر مجھ سے دعا کے لیے کہیں گے تو میں پھر اللہ سے دعا کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے
بارش نازل فرمائے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں بہا لے جائے گی۔ اس کے بعد پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح کھینچ کر دراز کر دی جائے گی۔ پھر مجھے بتایا گیا ہے کہ جب یہ باتیں ظاہر ہو تو قیامت لوگوں سے ایسی قریب ہوگی جس طرح حاملہ عورت کے حمل کا زمانہ پورا ہو گیا ہو اور وہ اس انتظار میں ہو کہ کب ولادت کا وقت آئے گا اور اس کا صحیح وقت کسی کو معلوم نہ ہو۔ عوام بن حوشب کہتے ہیں کہ اس واقعے کی تصدیق اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے تو پھر وہ ہر ایک ٹیلے پر سے چڑھ دوڑیں گے۔ بحوالہ ابن ماجہ حدیث نمبر 4081۔ ابواب الفتن، باب فتنۃ الدجال و خروج عیسیٰ بن مریم و خروج یاجوج و ماجوج۔ ناظرین محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر یوں تو 100 سے زائد احادیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن ہم نے 10 احادیث مبارکہ کو پیش کیا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر نازل ہونا ثابت ہوتا ہے اور نزول کے لیے حیات یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا لازم اور ملزوم ہے۔ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو وہ نازل کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر نازل ہونا ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ ناظرین محترم، ان 10 احادیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے زمین پر نزول کے بارے میں بتایا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد و عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔